رشتہ دل کا ایپیسوڈ نمبر 4۔ حوریہ نے حمد کو فیڈر پلا کر تیار کر دیا تھا اور اب وہ خود تیار ہو کر بیٹھی تھی اور آنے والے مہمانوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میں ان لوگوں کے مہمانوں سے مسز آہل بن کر نہیں مل سکتی۔ اگر ایسے ہوا تو میرا ادھر سے جانا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن کیسے جاؤں؟ حوریہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ دستک دے کر سیم اندر آیا۔ بھابھی، اگر آپ تیار ہو گئی ہیں تو نیچے آ جائیں، گیسٹ بھی آ گئے ہیں، سیم نے دوستانہ لہجے میں کہا، اور ایک وہی تو تھا جس نے حوریہ کو نہ صرف بھابھی سمجھا بلکہ اسے دل و جان سے قبول بھی کیا۔ سیم، کیا میرا مہمانوں سے ملنا ضروری ہے؟ میرا مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے مہمانوں سے ملنا نہ پڑے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے۔ مائی ڈیئر بھابھی، آئی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگس، بٹ یہ سب آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ جن حالات میں آپ کی شادی ہوئی وہ سب کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ بابا بھیا سے اسی وجہ سے ناراض بھی تھے، لیکن اب ہمارے ساتھ رہیں گی تو آپ کو سب سے متعارف تو کرانا ہوگا نا، سب کو بتانا ہوگا کہ آپ نہ صرف بھیا کی پسند ہیں بلکہ ہماری بھی پسند ہیں، اور ہمارے بھیا کا فیصلہ ہمیں دل و جان سے قبول ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ سب بہت جلدی ہے، پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ تم لوگوں کو اپنے بھیا کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ بھابھی، بھیا تو 3 سال بعد آئیں گے، اتنا انتظار کیسے کریں؟ اور آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب اپنے ہی ہیں، آپ بس ساری پریشانی بھول کر اپنا اور میرے کیوٹ سے بھتیجے کا خیال رکھیں۔ سیم کے تسلی دینے پر حوریہ مسکرا بھی نہ سکی اور بچے کو اٹھا کر باہر آ گئی، جہاں پھپھو کی فیملی اور دوسرے مہمان کرنل صاحب کی بہو سے ملنے کے لیے برجمان تھے۔ گھر میں رشتہ داروں کے ساتھ کچھ آس پاس کی گھروں سے بھی کچھ مہمان عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ اتنے سارے اکٹھے مہمانوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حوریہ بہت گھبرا گئی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا اور عجیب تھا۔ ایسے میں سیم نے اس کا ساتھ دیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک رشتہ دار سے ملوایا۔ آہستہ آہستہ حوریہ کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ وہ سب سے مل رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، خاص کر آہل کی کزنز بہت بےتاب تھیں حوریہ سے آہل اور اس کی لو سٹوری سننے کے لیے، اور حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انہیں کیسے اور کیا کہانی بتائے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ہاں، وہ لو سٹوری کی بجائے عجیب سٹوری سنا سکتی تھی، لیکن اس پہ کسی نے یقین ہی نہیں کرنا تھا۔ پلیز بھابھی، آپ بتائیے بھی نا کہ آپ اور آہل بھائی کیسے ملے، کس نے پہلے پرپوز کیا؟ آہل کی ایک کزن نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ تبھی ساتھ والے گھر سے مسز ملک، جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی، اپنی عادت کے مطابق بول اٹھی۔ شاباش، بڑی اچھی باتیں پوچھی جا رہی ہیں، شرم تو ہے ہی نہیں آج کل کی بچیوں میں۔ ارے میں کہتی ہوں، کون سا اچھا کارنامہ کیا ہے انہوں نے جو تم لوگ بھی سبق لینے کے لیے کلاس لگائے بیٹھی ہو؟ بھول گئے ہو کہ کیسے کرنل انکل ناراض ہو گئے تھے اپنے بیٹے سے؟ پورا سال تک شکل نہیں دیکھی، بچہ بھی ہو گیا تب جا کر اسے معاف کیا۔ آہل کو تو اب تک گھر آنے کی اجازت نہیں، بیچارہ اکیلا در بدر بھٹک رہا ہے، اللہ جانے آگے کیا کیا دن دیکھنے ہوں گے۔ مسز ملک کی باتیں سن کر سب حیران رہ گئے۔ کرنل صاحب اور سیم شرمندہ نظروں سے مسز ملک کو دیکھنے لگے۔ حوریہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ کرنل صاحب اور سیم کے چہرے دیکھ کر اسے مسز ملک پر شدید غصہ آیا اور اس نے مسز ملک سے کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ہم نے کوئی خاص اچھا کام نہیں کیا، جس کا ہمیں بہت افسوس بھی ہے، لیکن ہمیں ہماری غلطی کا احساس بابا کے غصے کی وجہ سے ہوا۔ ہمارے بابا ہم سے ناراض نہیں تھے، وہ بس تھوڑے غصے میں تھے، بلکہ ویسے ہی جیسے دنیا کے ہر ماں باپ اپنی اولاد کی غلطیوں پر غصہ ہوتے ہیں، اور جب اولاد کو غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہمارے بابا نے بھی ایسے ہی کیا۔ انہیں پورا حق ہے کہ وہ مستقبل میں بھی ہماری غلطیوں پر ہم سے نہ صرف ناراض ہو سکتے ہیں بلکہ ہمیں سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اور رہی بات آہل کی، تو وہ بابا کی ناراضگی کی وجہ سے گھر سے دور نہیں، بلکہ وہ اس لیے دور ہیں تاکہ ہم یہاں اپنے گھروں میں رہ سکیں۔ وہ اپنے بچے سے دور وہاں ملک کے دشمنوں سے لڑنے میں مصروف ہیں، صرف اس لیے تاکہ ہم یہاں اپنے بچوں کے پاس رہ سکیں۔ یقین مانیں، آہل ادھر اکیلے نہیں ہیں، بابا کی اور ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد کامیاب ہو کر آئیں گے اپنے گھر، اپنی فیملی کے پاس، اپنے بابا کے پاس۔ حوریہ کی باتیں سن کر مسز ملک اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں، اور وہ سب چہرے جن پر تھوڑی دیر کے لیے پریشانی دوڑ رہی تھی،
اب ان پر فخر اور اطمینان جھلک رہا تھا۔ کرنل صاحب حوریہ کے پاس آئے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، شاباش بیٹا، آج آپ نے میرا مان رکھ کر میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مجھے فخر ہے میرے بیٹے کی اعلیٰ پسند پر۔ کرنل صاحب نے نہایت خوشی سے کہتے ہوئے گھر کی چابیوں کو حوریہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ لو گھر کی چابیاں اور سنبھالو اپنے گھر کو۔ آج سے اس گھر کا نظام آپ کے ہاتھوں میں ہے، آج سے آپ اس گھر کی سیاہ و سفید کی مالک ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس گھر کی باغ دوڑ بہت اچھے سے سنبھالیں گی۔ بس کوشش کرنا کہ میرے اس فیصلے کو غلط ثابت نہ کرنا اور ہمارے وارث کی اعلیٰ تربیت کرنا۔ کرنل صاحب کے کہنے پر حوریہ نے بھیگتی آنکھوں سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور کہا، شکریہ بابا مجھے اتنی عزت اور مان دینے کا، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ کرنل صاحب کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ حوریہ نے اس گھر کو سنبھالنے اور حمد کی پرورش کرنے میں اپنی جان لگا دی، اس گھر کو اپنا سمجھ لیا اور اس بن ماں کے بچے کو سینے سے لگا لیا بغیر کسی رشتے کے۔ 3 سال بعد سیم اٹھو۔ حوریہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ ساتھ اونچا اونچا بول بھی رہی تھی۔ وہ مارننگ واک کے لیے سیم کو اٹھانے آئی تھی۔ کرنل صاحب کی روز صبح واک کی عادت تھی جس سے سیم بھی ان کا ساتھ دیتا تھا۔ سیم جلدی اٹھو، بابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دروازہ کھلنے سے حوریہ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ کیا بھابھی آپ بھی روز صبح صبح نیند خراب کر دیتی ہیں؟ سیم نے بیزاری سے کہا۔ سیم تم کبھی نہیں سدھرو گے، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ ورنہ بابا کی ڈانٹ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، میں تو بالکل بھی نہیں بچاؤں گی۔ بھابھی میں آپ کا اکلوتا دیور پلس بھائی ہوں اور آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی، پلیز آج سونے دیں۔ بالکل بھی نہیں میرے پیارے دیور پلس بھائی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، ہاں تمہاری نیند بھگانے کے لیے ٹھنڈا پانی ضرور تمہارے اوپر ڈال سکتی ہوں۔ بھابھی آپ اس دنیا کی سب سے ظالم بہن ہیں۔ دیور جی آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، لہٰذا اپنی ڈرامے بازی بند کریں اور تیار ہو کر 3 منٹ میں نیچے آئیں، تب تک بابا کو باتوں میں لگاتی ہوں۔ پہلے پہل جب آہل کی تصویر پر نظر پڑتی تو اسے احساس ہوتا کہ وہ حوریہ عثمان ہے، لیکن اب تو شاید وہ خود بھی بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ مسز آہل ہے، حمد کی مما، سیم کی بھابھی اور کرنل صاحب کی بیٹی۔ اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس دنیا کی بنیاد میجر آہل رضا کو تو بھول ہی چکی تھی، وہ آہل جسے جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں سے سخت نفرت تھی، اور حوریہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھی جس کی اسے خبر ہی نہیں تھی۔ لیکن کیا ساری زندگی اس نے بے خبر ہی رہنا تھا؟